سارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ صرف 4 قسم کے لوگ ہیں جو ہر زمانے کے خسارے سے، نقصان سے بچیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو سب سے پہلی بات فرمائی اللہ نے، خسارے سے وہ نکلیں گے جو ایمان لائیں، وہ بچیں گے خسارے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اور دوسروں کو ایمان پر آمادہ بھی کریں اور دوسروں کو اعمال پر آمادہ بھی کریں۔ تواصی بالحق و تواصی بالصبر، دوسروں کو ایمان پر اور دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرنے والے۔ نجات صرف ان کے لیے ہے، نجات صرف ان کے لیے ہے جو 4 کام کریں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ قرآن نے اسباب نجات 4 بتلائے ہیں، قرآن نے اسباب نجات 4 بتلائے ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ لکھا ہے علماء نے کہ اگر اس میں سے ایک بھی کم ہوگا تو نجات نہیں ہوگی، ان میں سے ایک بھی کم ہوگا تو نجات نہیں ہوگی۔ اسباب نجات 2 نہیں ہیں، ایمان، اعمال صالحہ، بلکہ اسباب نجات 4 ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، جس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز، سب سے پہلی بنیادی چیز وہ ایمان ہے۔ مولانا ایسا فرماتے تھے، اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے یقینوں کے بدلنے کے لیے اور یہ محنت اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اور اللہ کے تعارف کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت کو دے کر بھیجے گئے ہیں۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ہم نے اس سے سب سے پہلے اس کلمے کی وحی کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اوامر میں سب سے بڑا حکم، سب سے بڑا فریضہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اس زمانے میں لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو تو فرائض سمجھتے ہیں، لیکن ان تمام فرائض کی قبولیت کے لیے، ان تمام فرائض پر استقامت کے لیے، ان تمام فرائض پر وعدے پورے ہونے کے لیے، ان تمام فرائض پر اجر ملنے کے لیے جو سب سے بنیادی شرط تھی ایمان، اس ایمان سے غافل ہے، ایمان سے غافل ہے۔ بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ یہ حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے، یہ حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے زیادہ حقدار اور اہل خود مومن کو فرمایا ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ ایمان والے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل، زیادہ حقدار ہیں۔ اس امر سے، اس حکم سے عام طور سے لوگ غافل ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے ایمان سکھلایا گیا ہے، ایمان پہلے سکھلایا گیا۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھ لیا، کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کو، تمام کائنات کے ظاہری نقشوں کے مقابلے میں آپ کی لائی ہوئی خبروں کو یقینی ماننا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔
اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ آپ جو خبر دے رہے ہیں وہ خبر یقینی ہے تمام کائنات کے تمام نقشوں کے مقابلے میں۔ اگر اس پر ایمان نہ لائے گا، اگر اس پر ایمان نہ لایا تو یہ کائنات کے حالات کے اعتبار سے، دنیا کے حالات کے اعتبار سے چلے گا، حکم کے اعتبار سے نہیں چلے گا۔ یہ چلے گا حالات کے اعتبار سے، کائنات کے اعتبار سے، حالانکہ چلنا چاہیے حکم کے اعتبار سے۔ اس لیے سب سے پہلا بنیادی کام یہ ہے، سب سے پہلی بنیادی آواز یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی کہ نظام کائنات میں جتنے بھی تغیرات ہیں ان کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلا سبق یہ سکھلایا گیا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑی مصیبت جو پڑی ہے مسلمانوں پر وہ یہ کہ اللہ کو نہ جاننے والوں کی طرح، اللہ کو نہ جاننے والوں کی طرح کائنات کی شکلوں کو اصل سمجھ کر انہی کو اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھ لیا جائے، اور انہی کائنات کی شکلوں کو، ان کے درمیان جو تغیرات پیش آتے ہیں ان تغیرات کو انہی کائنات کے نقشے سے جوڑ دیا جائے۔ میری بات تو جسے سننا بہت، ان کو جہاں سے نفع نظر آئے گا یہ وہاں جھک جائیں گے۔ زمین غلہ دے رہی ہے، آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں، زمین غلہ دے رہی ہے، آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں۔ کہ نہیں، زمین غلہ نہیں دے رہی ہے، غلہ اللہ دے رہے ہیں۔ زمین اللہ کی قدرت کا مظہر ہو سکتا ہے، زمین ذریعہ نہیں ہے، زمین ذریعہ نہیں ہے۔ ہم تو زمین کے ذریعہ ہونے کا انکار کریں، اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ زمین کو ہی معبود سمجھتے ہیں کہ آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں کہ زمین سے غلہ ملا ہے۔ بالکل نہیں۔ میرے دوستو عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے جب شکلوں کا انکار شروع کیا تو پہلے ستارے کا، پھر چاند کا، پھر سورج کا، ان کے انکار کا اصل مقصد یہ تھا کہ میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل حائل نہ ہو، میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل داخل نہ ہو۔ اس لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ زمین سے ہوتا ہے وہ زمین کے پجاری کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ سورج سے ہوتا ہے وہ مجوسی کہلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام شکلوں کا انکار کر کے اعلان کیا کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ کائنات کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے براہ راست اللہ کے امر سے ہونے کے یقین پر آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ماہر موسمیات کہیں گے بارش نہیں ہوگی تو یہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی، ماہر موسمیات کہیں گے بارش ہوگی تو یہ کہیں گے بارش ہوگی۔ حالانکہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں جانتا، بارش کب برسے گی کوئی نہیں جانتا، عورتوں کے رحم میں کیا چیز تیار ہو رہی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ تو جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی، ہم بتلا دیں گے کہ ہاں بچے کا سوال ہی نہیں ہے،
یہاں تو سوال اس کا ہے کہ ماں کے رحم میں جو پیدا ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کا رزق کتنا ہے؟ یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں لڑکی ہے لڑکا ہے۔ دیکھو